گیسو قد لام الف کر دو بلا منصرف، لا کے تحت لا تم پہ کروڑوں درود۔ اس شعر میں امام عشق محبت حضرت رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ انوکھے اور بے نظیر انداز میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو یعنی زلفیں، قد یعنی جسم اقدس اور آپ کی صحابت فاخرہ کا ذکر کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں کروڑوں درود کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ گیسو اقدس کی جو بشکل لام ہے اس کے ساتھ قد اقدس جو بشکل الف سیدھا ہے، وہ دونوں ملے تو لام پلس الف لا یعنی کہ نہیں ہو گیا۔ لہٰذا اے اللہ کے حبیب، ہم پر جو بلا آئی ہوئی ہے اس بلا کو پھیر دو، لوٹا دو، ختم کر دو۔ ہم آپ کی بارگاہ عالیہ میں بلا ٹالنے کا سوال کرتے ہیں، اور آپ نے کبھی بھی کسی سائل کو سوال کے جواب میں لا یعنی نہیں نہ کہا، کسی کا بھی سوال رد نہیں فرمایا، سب کی مراد پوری فرمائی ہے، کیونکہ لا کہنا آپ کی عادت ہی نہیں۔ لہٰذا ہم پر جو بلائیں وارد ہوئی ہیں ان کو لا یعنی کہ نہیں کی تلوار کے نیچے لا کر ان بلاؤں کو کاٹ دو۔ صدقہ آپ کی زلف معمبر یا یاور جسم اقدس کا جنہوں نے باہم مل کر لا کی شکل اختیار کی ہے، آپ پر کروڑوں درود و سلام ہوں۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کا کل مصطفیٰ کو لام اور جسم اقدس کو الف کہا ہے۔ حضرت رضا بریلوی کے کلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے کلام کا ہر جملہ بلکہ ہر لفظ قرآن و حدیث کے دلائل اور شواہد پر مبنی ہوتا ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی کہا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کہا ہے۔ آپ کے کلام کا ماخذ آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور اقوال اولیاء ہے۔ حضرت ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ کیف کان شعر رسول اللہ، یعنی پیارے آقا کی زلفیں کیسی تھیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ لم یکن بالجعد ولا بالسبط کان رجلا، یعنی نہ تو پیچ دار تھیں اور نہ ہی سیدھی اکڑی ہوئی تھیں بلکہ کنڈل والی تھیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ یعنی میں نے سرخ جبہ پہنے، کانوں کے لو کے نیچے زلفوں والا آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھا۔ آپ کی مبارک زلفیں کاندوں کو چوم رہی ہوتی۔ زلفوں کی مذکورہ تعریف میں حضرت سیدنا فاروق اعظم، سیدہ عائشہ صدیقہ، حضرت ہند بنت ابی حالہ، حضرت سیدنا مولا علی، حضرت انس، حضرت ابو قتادہ وغیرہ اجلہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایات وارد ہیں۔ ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ گیسو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لام کی شکل کے تھے، جو لام کی اضافی شکل ہے۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد زیبا کے متعلق کچھ روایات ملختہ ہوں۔ تمام حروف میں حرف الف کی ایک امتیازی شان ہے کہ وہ دیگر حروف کے جھرمٹ میں ہونے کے باوجود بھی بلند نظر آتا ہے۔ محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کے متعلق فرماتی ہیں کہ بسا اوقات دو بلند قامت آدمیوں کے درمیان چلتے تو ان سے بلند تر نظر آتے۔ سفر ہجرت میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہونے والی خاتون ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قد انور کا تقابل حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عامر بن فہیرہ سے کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ وہ دونوں شاخوں کے درمیان تر و تازہ شاخ کی مانند تھے اور ان تینوں میں بلند اور حسین نظر آ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ساتھ چلنے والے سے بلند قامت دکھائی دیتے تھے۔ ان تمام کا خلاصہ یہ کہ سرکار کا مبارک جسم الف کی شکل میں معتدل تھا۔ اب اس الف کی لام کے ساتھ اضافت کرنے سے لا ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھی کسی کو لا یعنی نہیں کہتے ہی نہ تھے۔ بخاری شریف میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کوئی سوال ہوا تو آپ نے نہیں
نہ فرمایا۔ اس شعر کی مصرع ثانی میں حضرت رضا بریلوی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں کہ لا کے تحت تیغ لا، یعنی کہ ہم پر جو بلائیں مسلط ہوئی ہیں ان بلاؤں کو تا تیغ لا، یعنی کہ نہیں کی تلوار تلے لا کر اسے کاٹ دو۔ اس جملہ میں تیغ لا یعنی نہیں کی تلوار کا حضرت رضا بریلوی نے استعمال کر کے کمال کر دیا، کیونکہ تلوار کا کام ہے کاٹنا۔ فطری بات ہے کہ ایک شخص کو کسی سے بے حد امید ہو اور یقین کے درجے میں اسے امید ہو کہ میرا سوال ضرور پورا ہوگا، اور وہ اس سے سوال کرے لیکن اس کا سوال رد کر دیا جائے تو اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور ٹکڑے کاٹنے سے ہی ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا کبھی سوال رد نہیں فرمایا، کیونکہ آپ دلوں کو کاٹنے والے نہیں بلکہ کٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تیغ لا یعنی نہیں کی تلوار سے دل کٹتا ہے، لیکن حضرت رضا اس شعر میں اپنے آقا سے تیغ لا یعنی کسی کا دل کاٹنے کے لیے بھی کبھی استعمال نہیں فرماتے، نہیں کی تلوار استعمال کرنے کی گزارش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جو دلوں کو کاٹنے والی نہیں کی تلوار ہے اس سے آپ کسی کا دل کاٹنے کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں فرماتے۔ لیکن اے آقا، آج معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس تیغ لا کا استعمال ہمارے دلوں کو کاٹنے کے لیے نہیں بلکہ ہم پر جو بلائیں آ پڑی ہیں ان بلاؤں کو کاٹنے کے لیے استعمال کرنے کا کرم فرمائیے۔ آپ پر کروڑوں درود ہوں۔